الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والمدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات محبت نال پڑھو: السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میری عمر مدینے دے بیان دی، میری عمر مدینے دیکھ بیان دی. تصویر بنا دیا گزر گئی. میری عمر مدینے دیکھ بیان دی. تصویر بنا دیا گزر گئی. سرکار مجھے تے کر کر کے، سرکار مجھے تے کر کر کے میری نیر بہانیاں گزر گئی. میری عمر مدینے دیکھ بیان دی. میں چلے وظیفے نہیں کیتے لوگوں، میں چلے وظیفے نہیں کیتے. کوئی کیتیاں ہو کھمائیاں نہیں. میں چل وظیفے نہیں کیتے. کوئی کیتیاں ہو
اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پوچھ آئی دل چند کولوں میں پوچھ آئی دل چند کولوں کدی تم عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے اُدھی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین شہر معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید دولات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے دو چک جنوبی منڈی بہاؤدین دے اس چک کے اندر انتہائی تجھ کو احتشام دے لگی انعقاد پذیر ہے میں جناب چودھری محمد اسلم صاحب قاری گلزار صاحب اور دیگر و تمام دوست جنہیں آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد کے اندر جنہوں نے دام میں درہم میں قدم میں سفر نے جس حوالے تک بھی حصہ لیا ہے میں انہوں سب سمین خلق کو ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرنا کہ اللہ کریم دوستان دی اس کاوش ہوں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے دوستان محترم انسان دو چیزاں دا مجموع ہے ایک انسان دا جسم میں اور ایک انسان دی روح اللہ کریم نے روح اور جسم دی کمبینیشن نال اس پورے انسان کو تیار فرمایا جسم دیاں اپنی ضروریات نے اور روح دیاں اپنی ضروریات نے جسم اربع عناصر تو بنے ہیں آگ پانی ہوا مٹی چار عناصر ملا کے جسم بنایا گیا ہے جتنے پہلے سی ٹھیک سی اسے رکھ کے چھوڑ دو چار عناصر ملا کے انسان کا جسم بنایا گیا ہے اور انسان دے جسم کی خوراک بھی اللہ کریم نے انہیں چاروں عناصر کو عطا فرمائی چاہے خوراک کا سرچشمہ مختلف علاقے میں قرار دے دیتا ہے چاول کسی ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے مکی کسی ایک علاقے میں پیدا ہوتی ہے آلو کسی ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے خشک فروٹ کسی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں تر فروٹ کسی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن باہر صورت جتنی بھی
انسانی جسم کی خوراک کے اربع عناصر تو تیار ہوندی اگ پانی ہوا تے مٹی اے انسان کا جسم انہاں عناصر تو بنے ہیں اس کی خوراک بھی انہاں عناصر تو ملتی انسان کی روح او اس جہان کی شے نہیں بلکہ عالم امر کی چیز ہے اے حریم قدس وچوں آئی ہے حریم ناز وچوں آئی ہے حریم کبریا وچوں آئی ہے اور ایتھے اس نو اس پنجرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے اس دی جڑی خوراک اور اس دی جڑی غذا ہے او اللہ کریم نے عالم امر تے جناب خاص وچوں ہی بھیجی سبحان اللہ دوستان محترم اگر اسی اپنے جسم دی خوراک نو دیکھیے تے پھر بھی جسم دی خوراک بھی اس گل کا تقاضا کر دیئے کہ اسی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوشی کریے سبحان اللہ اگر روح دی خوراک کو دیکھیے تے روح دی خوراک بھی اس بات کا تقاضا کر دیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے اظہار مسرت کیتا جائے اظہار خوشی کیتا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے شکرانہ ادا کیتا جائے سجدہ ہائے بندگی کیتے جان سجدہ ہائے تشکر کیتے جان اور تو دی بارگاہ وچ اے عرض کیتا جائے کہ مالک جیڑی نعمت تو سنو عطا فرمائیے اسی اس نعمت تے ممنون ہاں اسی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے ہیں حضرات محترم پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر روح اور جسم تو آنے حوالے نال فیصلہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا لوگوں بے شک اللہ کریم جس نو چاہتا ہے بغیر حساب تو رزق عطا فرما دیندا ہے پروردگار عالم نے سانو جسم دا رزق عطا فرمایا پروردگار عالم نے چاول کسے علاقے جو عطا فرمایا مکی کسے علاقے جو عطا فرمائی گندم کسے علاقے میں جو عطا فرمائی خشک فروٹ کسے علاقے میں جو عطا فرمایا تر فروٹ کسے علاقے جو عطا فرمایا لیکن حضرات محترم کھانے دا جڑا بھی لقمہ کھاؤ گے جس لقمے کوئی پوچھو گے لقمہ اپنی داستان کہے گا لقمہ اپنی حقیقت بیان کرے گا کہ میں کتوں آیا میں کتنی برکتاں لے کے آیا میں کتنی ساتھاں سمیٹ کے آ رہے ہیں حضرات محترمہ ذرا الابرین اٹھاؤ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت نے جنہیں کسی مدرسے دے اندر نہیں گئے کسی مکتب دے اندر نہیں گئے لیکن اتنے اجلہ فضلاء وچوں دا شمار ہے انہوں نے جڑے ملفوظات نے ملا احمد مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں تشریح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ فرماندے نے کہ کئی مقامات اتنے ادب اتنے مشکل نے کہ انہوں نے تشریح میں بھی نہیں کر سکے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد محترم اپنے شیخ کا فرمان ذکر فرماندے نے اور اس کے اندر فرماندے نے کہ میرے شیخ حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن کہ جدو اللہ کریم نے یہ زمین پیدا فرمائی کہ زمین چٹکل میدان کی طرح سی ادھے اٹھے رزق کا کوئی سامان نہیں سی ادھے اٹھے روحیدگی کا کوئی سامان نہیں سی ادھے اٹھے سامان حیات نہیں سی زندگی دا سامان اس زمین دے سینے تے موجود نہیں سی جس وقت پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا کہ اس زمین تے زندگی دے آثار پیدا کیتے جان تے پروردگار عالم نے 3 جماعتاں فرشتیاں دیا بھیجیاں پہلی جماعت دے ذمہ یہ سی 70,000 ملائکہ دی جماعت اس کو اللہ کریم نے بھیجا اور فرمایا کہ تسی جا کے زمین دے چپے چپے تھے میرے نبی محمد مصطفیٰ دے نام کا وظیفہ سبحان اللہ دوستان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک کا وظیفہ ہو رہے ہیں اجے زندگی دے آثار موجود نہیں زمین تے جناب آدم علیہ السلام بھی جنت دے اندر نے اللہ کریم نے 70,000 ملائکہ دی جماعت بھیجی ملائکہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک دا وظیفہ کر رہے ہیں زمین دے چپے چپے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک میں تلاوت کی جا رہی ہے
دوسری جماعت رب العزت نے بھیجی، فرمایا تسی جا کے زمین دے چپے چپے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھو۔ فرشتیاں دی دوسری جماعت آئی، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا۔ زمین دا چپا چپا اس سعادت تو گہرا بند کیتا گیا، زمین دے چپے چپے نو سعادت ہوئی۔ یہ زمین دے چپے چپے تے فرشتے پڑھ رہے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آئے تسی میلاد دے جلسے جو بیٹھے اس طرح جس طرح کل دے جلسے جو بیٹھے ہوئے، کل دے پروگرام میں اس طرح نہیں، ایک تے تھوڑے تھوڑے ویڈیو مہربانی کر، ایک چہرے تے تھوڑی جی مسکراہٹ بھی لیا ہو، اے رسے رسے بیٹھے ہو، تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو۔ جس بندے دی میں گل تو سنا رہے ہیں، جس ہستی دا فرمان سنا رہے ہیں، میرے مرشد گرامی حضرت قبلہ بھی محمد امین الاسناد شاہ صاحب آپ فرماندے نے کہ ساڈا مراکو دا ٹور سی، مراکش دا، اسی چلدے چلدے اچانک رستے دے اندر دیکھیا بورڈ لگے ہیں حضرت عبدالسلام بن بشیس دے دربار، اساں کہ چلو اللہ دے بندے دے بارگاہ وچ آ دے، اوتھے گیا تے اوتھے ایک چبوتر ہے جدے اوتھے 20 تو 25 بندیاں دی یا 20 تو 15 اس دے راؤنڈ اباؤٹ بندیاں دی گنجائش، حیران رہ کے اوتھے جا کے جس وقت منظر نامہ ویکھیا ہے، اسی کوئی 20 دے سجے کھبے لوگ ساں جس وقت چبوترے تے جا کے چڑھے آ تے حیرانگی ہوئی کہ نہ ادھر بارش نہ ادھر بارش نہ ادھر بارش نہ ادھر بارش، صرف چبوترے دے اوتے بارش نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے سانو شیخ نے یہ شعور دلایا کہ تسی کسے نیست و نابود ہستی دے کولے نہیں آئے کہ جنہیں ختم ہو گئے، مٹی دے اندر مل گئے نے، خاک ہو گئے نے، بلکہ تسی اللہ کریم دے ایک زندہ جاوید بندے کولے حاضر ہوئے۔ اس ہستی دا فرمان سنا رہے ہیں دوستان محترم، وہ فرماندے نے اس زمین دے سینے سے روئیدگی دا سامان بالکل نہیں سی، اللہ کریم نے پہلا وظیفہ زمین دے سینے سے کروایا ہے اپنے سونے نبی دے اسم مبارک، سبحان اللہ، اسم مبارک دا وظیفہ۔ دوسرے نمبر تے فرشتے آکے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ رہے ہیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ نے وظیفہ کیتا، پھر اللہ کریم نے جماعت بھیجی، 70,000 ملائکہ دی جماعت آئی، انہوں نے آکے زمین دے چپے چپے تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے محامد بیان کی تھے، اللہ دے حکم نال اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محاسن بیان کرو، میرے محبوب دی شانہ بیان کرو۔ زمین دے چپے چپے تے فرشتوں نے آکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ بیان کی دیا۔ انہاں تین وظیفیاں تو بعد پھر اللہ کریم نے پانی دا چشمہ جاری فرمایا، پھر دریا جاری ہوئے۔ حضرات محترم، زمین دے اندروں جڑا پہلا سر چشمہ پانی دا جاری ہوئے، اللہ کریم نے انہاں تینوں وظیفیاں دی وجہ تو جاری فرمائے۔ میرے دوستو پانی کیے پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا
من الماء كل شيء حي فرمایا لوگو یاد رکھو اساں ہر جاندار دی زندگی دی ڈوری پانی دے نال بنی ہے پانی زندگی دی بنیادی اکائی ہے اور اے بنیادی اکائی میرے تے تینوں کس طرح نصیب ہوئی یہ ویسے نصیب نہیں ہوئی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک دے نال حاصل ہوئی ہے اس واسطے پانی دا جڑا گھٹ تینوں ملدا ہے نا پانی تے کیا گیا بسم اللہ پڑھ کے انہا استقبال کر سبحان اللہ پانی پین لگ دے تو کی کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واسطے کہ وہ درودان دی سوگات لے کے آ رہے وہ درود دی برکت لے کے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مبارک دی برکت لے کے آ رہے ہیں شان رسالت دی برکت لے کے آ رہے ہیں جس نبی دے صدقے سانو پانی دی گھٹ بھی لبنی بلکہ پانی دے دریا لبے پانی دی اندرہ لبی ہے اس پاک نبی دی آمن تے خوشی نہیں کرنی چاہیے حضرات محترم اس نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تھے یقیناً خوشی کرنی چاہیے کہ کہنا چاہیے فلک نظارو زمین کی بہارو سب عیدیں مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ سنت چونکہ یہ نعمت فری دے اندر مفت دے اندر نصیب ہوئی ہے نا پانی دی قدر کو پتہ چل دی جدو روزہ رکھیا ہو جدو بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تو پھر جس وقت شامی پانی سادہ پانی منہ نہ لائیے تو پتہ چل رہا ہے یار ہے تو بڑی کوئی بڑی نعمت ہے یہ تو کوئی بڑی بڑی نعمت ہے سارا دن بندہ رجیا ہوئے ایک گلاس کے پھر پھول جاتے پھر پیسا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت کسی چیز دا انقطاع آوے اور اس تو بعد پھر وہ چیز انسان کو نصیب ہوئے تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے پانی زندگی دی بنیادی اکائی ہے اور یہ بھی مینوں تے جنوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی برکت دے نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت ویسے میں نہیں پیتا ہونا تقریر پانی لیکن چونکہ ان ذکر اس طرح آ گیا ہے ان میں میرے واسطے پینا ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پانی پیتا لطف آیا تے پھر پیار والا محبت والا بندہ کہندا ہے کہ نہ سونا نام محمد دا کہ نہ سونا نام محمد دا اس نام دی عزیزاں کرے کہ نہ سونا محمد دا اس نادی علیساں کون کرے دو جگ دے سایہ رحمت دا دو جگ دے سایہ رحمت دا وہ دی چھان دی علیساں دوستانی وقت پھر اللہ کریم نے اس پانی کی وجہ تو دیگر روئیدگی کا سامان پیدا کیتا پھر درخت پیدا ہوئے پھر غلہ پیدا ہویا پھر اناج پیدا ہویا جتنیاں نعمتاں اللہ کریم نے انسان علیہ عطا فرمائیں
غلے دی کوئی قسم ہوئے، فروٹ دی کوئی قسم ہوئے، سبزی دی کوئی قسم ہوئے، ہر لقمہ جڑا تیرے تک پہنچ دے وہ میرے آقا دے عشق مبارک کی برکت لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تائیں تے کیا گیا کہ لقمہ آ رہا ہے لیکن دا استقبال کر، اس طرح میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تو آ رہے ہیں برکتہ لے کے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ ساڑھے چشتیاں نے بادشاہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول دے سی کہ آپ ہر رکھ میں نال اونچی آواز نال بسم اللہ پڑھتے سن، ہر رکھ میں نال اونچی آواز نال بسم اللہ پڑھتے سن۔ کسی نے پوچھا حضور والا ایک بلند آواز نال کیوں بسم اللہ پڑھتے ہو؟ آپ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق گواہ ہو جاندی، دوجا لوگاں ترغیب ہوندی تاکہ لوگ کھانا کھان پانی پین تے بسم اللہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ دوستانی محترم، اس واسطے میں کہنا کہ جڑا بھی لقمہ تیرے تک پہنچدا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم مبارک کی برکت لے کے آتی ہے، برکت لے کے آتی ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ مزدور بھی روٹی کماندا ہے، ڈاکو بھی روٹی کماندا ہے، لیکن مزدور محرم ہے اور ڈاکو مجرم۔ بھائی اس نے بھی روٹی کمائی، اس نے بھی روٹی کمائی، اس نے بھی محنت کی تھی، اس نے بھی محنت کی تھی۔ ڈاکو زیادہ وقت کے اپنی جان تے کھیل کے محنت کر کے اپنے بچے واسطے روٹی کما کے جاندا ہے۔ مزدور تو فقط پسینہ نکلدا ہے، لیکن مزدور کی تعریف کی گئی ہے اور ڈاکو کی مذمت کی گئی ہے۔ وجہ کی ہے، وجہ یہ ہے کہ مزدور نے مشقت کی تھی لیکن روزی اس طرح کمائی جس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اس نے اس لقمے کا تقدس مجروح نے کیتا، پاکیزگی مجروح نے کی تھی، اس نے اس کا تقدس بحال رکھا تے روزی کمائی ہے اپنے اچھے کسب نال، اس نے اودیاں برکتاں وچ اضافہ کیتا ہے۔ اس واسطے مزدور محرم ہے اور ڈاکو نے اس طریقے نال روزی کمائی جس کو منع کیتا گیا، جس تو منع کیتا گیا، جڑا کسب اچھا نہیں گا، جڑا زیادتی تے مبنی ہے۔ اس واسطے ڈاکو نے اپنے کسب نال اس لقمے دا تقدس مجروح کیتا ہے، اس واسطے وہ مجرم ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، تسی روٹی کھا رہے ہو، اگر لقمہ روٹی کھاندیا نیچے گر جائے، جڑا بندہ جھاڑ کے، توجہ میرے بال رکھو نہیں یار، توجہ میرے بال رکھو، لقمہ تھلے ٹیپ ہوئے، جیڑا بندہ جھاڑ کے لقمہ کھا لوے، اللہ پاک خود سارے گناہ معاف، سبحان اللہ، اللہ پاک خود سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ وہ چند داڑیاں کا مجموعہ سی، وہ دی کیپیسٹی تو بڑی تھوڑی سی، وہ مقدار تو بڑی مختصر تھی، لیکن اتنا بڑا انعام کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف چند لقمیاں کا لحاظ نہیں کیتا بلکہ اس نے نام محمد کی تعظیم کی تھی۔ وہ لقمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم مبارک کی درود پاک تھی اور حضور دے محمد دی برکتاں لے کے آ رہا سی، جس نے اس کی تعظیم کی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم مبارک کی تعظیم کی تھی۔ حضرات محترم، اور اللہ کریم دا نام ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہوئے، کہ فیض بخش نے، صرف حیات بخش نہیں، حیات بخش بھی نے، فیض بخش بھی نے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلی میں جا رہے ہیں، ایک ٹکڑا چھوٹا جا ویکھیا ہوں تو رب دا نام لکھیا سی، ویکھیا شراب پیندے سن، زندگی کوئی حسن نہیں سی اتنا زیادہ، لیکن مسلمان دا ضمیر بہرحال اللہ پاک دے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کر لے۔ وہ ٹکڑا چاہ لیا، چاہ کے اس کو صاف کیتا، دھو کے انہوں جس وقت خوشبو لا کے بلند مقام تے رکھیا، ہاتھ پہ لے پی کے صدا دیتی، میرے بندے تو میرا نام خوشبودار کیتا دنیا دے اندر، میں تیرا نام دنیا میں بھی خوشبودار کرانگا، آخرت میں بھی خوشبودار کرانگا۔ تو دوستان محترم،
چاہے جسمانی رزق ہوئے اے بھی چاہے روحانی رزق ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا برکتہ لے کے آندے اس واسطے اسی سانو کوئی بھی لقمہ ملتا ہے جسمانی رزق کا لقمہ ملے یا روحانی رزق کا لقمہ ملے اسی اس پہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر شکرانہ دیں حضرات محترم میں جسمانی رزق کی کہانی سی آؤ ذرا روحانی رزق کی کہانی سنو اللہ کریم نے جیسے سانو روحانی رزق عطا فرمایا ہے میرے دوستو اللہ کریم نے سارے انسانوں رزق عطا فرمایا ہے جناب آدم علیہ السلام نو آدم علیہ السلام دے منن والے نو رزق عطا فرمایا جناب نوح علیہ السلام نو آپ دے منن والے نو نہ منن والے نو آپ دی قوم نو اللہ کریم نے رزق عطا فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام دے منن والے نو نہ منن والے نو اللہ کریم نے روحانی رزق انہاں واسطے نہیں بھیجا ہے یہ اللہ ڈال لے کے کس نے کتنا استعمال کیتا کس نے کتنی قدردانی کی تھی اللہ کریم نے سارے دے واسطے روحانی رزق دا اہتمام فرمایا جناب آدم علیہ السلام دا دور جناب آدم علیہ السلام کے واسطے اللہ کریم نے روحانی رزق بھیجیا صحیفے کی تختی پہ بھیجیا اتوں استفادہ کر کے جناب آدم علیہ السلام کے منن والے نے روحانی رزق حاصل کیتا جناب حضرت نوح علیہ السلام کے منن والے انہاں دے واسطے بھی اللہ کریم نے تختیاں بھیجیاں تختیاں دے اوپر روحانی رزق بھیجیا لوگوں نے تختیاں تو استفادہ کیتا اپنی روحانی بالیدگی کا اہتمام کیتا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منن والے انہاں اللہ کریم نے تختیاں دے رزق عطا فرمایا جناب حضرت داؤد علیہ السلام دے منن والوں نے اللہ کریم نے زبور دیاں تختیاں دے اوپر رزق رکھیا اوتھوں لوگ مستفید ہوئے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے منن والے واسطے اللہ کریم نے رزق بھیجیا تورات دیاں تختیاں تے بھیجیا اوتھوں لوگوں نے استفادہ کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے لوگوں واسطے اللہ کریم نے انجیل دیاں تختیاں تے رزق بھیجیا اوتھوں لوگوں نے استفادہ کیتا روحانی بالیدگی کا اہتمام کیتا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی باری آئی میرے دوستو اللہ کریم نے سادہ رزق تختیاں تے نہیں رکھیا بلکہ اللہ کریم نے خاص اہتمام فرمایا فَإِنَّهُ معبود تیرے منن والے تیری امت دے لوگاں دا رزق اساں تختیاں تے نہیں رکھیا سونیاں تیرے سینے دے اندر رکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت پہلے صحیفے اور کتاباں آدیا رہیاں تھپی تھپائی بھلی بھلائی ساری کتاب مکمل ایکو باری آئی لیکن جدو امت مصطفیٰ دی باری آئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو جدو اللہ کریم نے روحانی رزق عطا فرمانا سی پروردگار عالم نے نجمن جیرے جیرے آہستہ آہستہ قرآن مقدس نازل فرمایا وہی مطلوب کی صورت کے اندر وہی غیر مطلوب کی صورت کے اندر اللہ نے جنہ سانوں نے عطا فرمایا ہے رب نے تختی تے نہیں رکھیا سنیا رب نے سادہ روحانی رزق مصطفیٰ دے سینے وچ رکھیا اس سینے وچوں اس ساڈے رزق نے سفر کیتا مصطفیٰ کریم نے شعور دا اس نے سفر کیتا میرے آقا نے شعور کا سفر کیتا ہے میرے آقا نے ادراک کا سفر کیتا ہے میرے آقا نے عقل کا سفر کیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کا اس ساڑھے رزق نے سفر کیتا ہے آپ نے دماغ کا سفر کر کے پھر آقا کریم کی زبان تے آئے سبحان اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو
پھر میرے آقا دے ہونٹاں دا بوسا لے کے پھر ساڑھے تک پہنچے جناب صدیق اکبر نے اپنے کناں نال سنیا جناب فاروق اعظم نے اپنے کناں نال سنیا دل بھی جگہ دیتی جناب عثمان غنی نے اپنے کناں نال سنیا دل بھی جگہ دیتی جناب حیدر کرار نے کناں نال سنیا دل دے اندر جگہ دیتی لیکن میرے دوستو توجہ طلب کر لے وے کہ اللہ کریم نے سانو روحانی رزق دے نصیب اللہ کریم نے سر چشمہ کتنا معتبر کتنا محترم شان سر چشمے کا انتخاب کیتا ہے میرا تے تیرا رزق تختی کے رب کے سامنے عطا فرمایا مصطفیٰ دے سینے وچ رکھیا ہے سبحان اللہ پانی دنیا کے اندر استباس ہے کہ کوثر کا پانی افضل ہے یا آب زمزم کا پانی یا آب زمزم افضل آب کوثر افضل ہے یا آب بولو تو صحیح نہیں یاد آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے استباس لیکن خلاصہ بے نچوڑے بے تلخیصے بے ملخصے بے لبے لبابے بے اے باس جس نتیجے بھی پہنچاؤ ہوتے کوثر دا پانی افضل ہوئے یا آب زمزم افضل ہوئے لیکن آب زمزم نہ لومی اور ہوتے کوثر نہ لومی وہ پانی افضل ہے جڑا مصطفیٰ کریم کی انگلیاں چجاری کرے یا وہ پانی دا رزق جڑا اللہ کریم نے صحابہ کرام دے واسطے انگلیاں میں جاری فرمایا ہے اگر وہ پانی حوض کوثر تو افضل ہے سبحان اللہ کیا اگر وہ زمزم تو افضل ہے وہ پانی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک وچوں آپ دیاں انگلیاں میں جاری ہوئے پھر یار اس فیضان کی عظمت کی ہوئے گی جڑا مصطفیٰ دے سینے میں جنت نصیب ہوا نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے تو رزق نصیب ہو رہے ہیں یہ گل انہیں ڈھلے پہ کے تے ادھی نیندر تے ادھے جاگن بھی سننا جی گل ہی نہیں اے تے بابا فرید دی ذات موجود ہوندی تے یہ دی لذت اٹھاندی میں گل کی گئی اے تے خواجہ معین الدین چشتی میری کوئی پوچھو کہ کتنی لذت علی گل دے رب نے تینوں نعمت عطا فرمائی اپنا کلام عطا فرمایا اور کلام کسی تختی تے رکھ کے نہیں عطا فرمایا تینوں روحانی رزق عطا فرمایا اور یہ نعمت اللہ کریم نے مصطفیٰ دے سینے چ رکھی سبحان اللہ اس نے وزیر سنو اچھا اگر کوئی بندہ تو اس وقت آپ زمزم کا پیالہ پلائے تو کی کرو گے جی شکریہ دے بعد ایک ادا کرو گے پیو گے کس طرح میں بسم اللہ کر رہا ہوں سبحان اللہ کئی لوگوں میں بھی جب دیکھا ہے بسم اللہ پڑھی اٹھ کے کھلوتے بسم اللہ پڑھی منہ قبلہ شریف وال کیتا منہ قبلہ شریف وال کیتا پھر کئی لوگوں نے اس طرح میں دیکھا کہ وہ جس میں منہ لال لگ دے نا پانی دے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نمود پاک پڑھ کے منہ پیالہ لاندے اور پھر وہ اس شوق نال اور اس اشتیاق نال پانی پیندن جس طرح کوئی صدیاں دا پیاسا ہو صدیاں دا پیاسا ہوئے صرف اس گل واسطے کہ یہ پانی عام پانی نہیں بلکہ یہ پانی خاص پانی ہے اتنے آداب کیوں ہیں اتنی تعظیم کیوں ہے اتنی تقریب کیوں ہے اتنا احترام کیوں کر رہے ہو اگر تھوڑے کو سوال کیتا جائے تسی آکھو کہ جناب یہ عام پانی نہیں یہ وہ پانی ہے جڑا حضرت اسماعیل دے پیر چمکیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدموں دے بوسے دین والا پانی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدموں میں جو جاری ہونے والا پانی وہ دے انداز بدل گئے آداب بدل گئے تقریب بدل گئی احترام بدل گیا ذرا تصور فرماؤ اگر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدموں دے بوسے لے کے آن والے رزق دا احترام ہے تے پھر کیڑا رزق نبی کریم دے سینے دے بوسے لے کے آ رہے ہیں نبی کریم دے شعور دے بوسے لے کے آ رہے ہیں نبی کریم دی زبان دے بوسے لے کے آ رہے ہیں نبی کریم دے ہونٹاں دے بوسے لے کے آ رہے ہیں اس رزق کی شان کی ہوگی
پیار والے تھے بول دینے پیار والے کہہ دیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع وز میں شمع وز میں ہدایت پہلا پھر میرے دوستو جس جگہ تیری لنگر تقسیم ہوئے جس جگہ تیری لنگر تقسیم ہوئے اللہ کریم نے اس کو شرف عطا فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنہ سبحان اللہ فرمایا کہ رزق کے دل مل گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک سبحان اللہ ویسے کتنی بڑی نعمت ہے کہ دینا سی اپنا کلام مبارک اپنا میسج اپنا پیغام وہی ہے مطلوب کی صورت وہی ہے غیر مطلوب کی صورت لیکن رب نے کیسی سونی جگہ منتخب فرمائی علم نشرح لک صدرک سبحان اللہ علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک سبحان اللہ اچھا کسے نوتے مطلب اس طرح کہ صحابہ کرام نے سنے اور پھر اپنے اس ظرف دے اندر محفوظ کیتے ہیں اپنے دانش دے اندر محفوظ کیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو انہاں کیا آقا کریم آپ کو سننا آپ کو بیٹھتا سنتا رہنا آپ کا بڑا کمزور ہے یا رسول اللہ یاد ہی کوئی نہیں شہران دی محفوظ ہی نہ رکھ سکتا یا رسول اللہ محفوظ کچھ نہیں رہنا ضائع ہو جاندے رزق لینا لیکن ضائع ہو جاندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جناب ابو ہریرہ کر رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے میرے آقا جو مسکرائے تو جان سی گدیوں میں پڑ گئی میرے آقا مسکران دے سن میرے آقا دے مسکران دے زمانہ مسکرانا سی نبی کریم مسکرائے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ جناب ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلو بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ میرے آقا نے جن جلو بھر کے نہ تھے چادر پائے تو فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے نہ لا سبحان اللہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو چادر سینے نہ لاندے فرماندے نے پہلے کوئی شے یاد نہیں سی رہندی ان کوئی شے بھولتی نہیں سبحان اللہ حضرات محترم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حافظہ اتنا کبھی ہو گیا فرماندے نے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے کہ جتھے روحانی جس کتاب دسترخوان بچھایا جاتا ہے
اتھے اللہ نے کتنے کرم ہوتے فرمایا مجتمع قوم حدیث پاک ہے سیاستہ دی حدیث پاک کرتے ہیں فرمایا جتھے کی رزق کا دسترخوان پھیلدا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ مسلمانوں دی کوئی جماعت جس وقت اللہ دے کسی گھر دے اندر جمع ہوئے یتلون کتاب اللہ جتھے وہ بیٹھ کے اللہ پاک دے پاک کلام دی تلاوت کرن سبحان اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس کے اندر تدارس القرآن کرن قرآن کا دور کرن قرآن سنن قرآن سنان قرآن مقدس کی تعلیم دیتی جائے جتھے تلاوت کتاب ہوئے جتھے یہ دسترخوان بچ جائے اور یہ فیضان تقسیم ہو رہا ہوئے فرمایا اللہ کریم انہاں لوگاں دے 4 انعام فرماندا ہے سبحان اللہ اللہ کریم 4 انعام فرماندا ہے پہلا انعام کیے فرمایا نازلت علیہم السکینہ اللہ کریم ان لوگاں دے سکینہ نازل فرماندا ہے تسکین دی دولت نازل فرماندا ہے حضرات محترم سکینہ جس کو ملدا ہے اس کو بھی ملدا ہے لوگوں یاد رکھو جس کو اللہ کریم سکینہ دی دولت عطا فرمائے او دے درجات ایمان دے اندر اضافہ کر دیندا ہے وہ پتہ ہی چلیا جتھے اے رزق دا دسترخوان بھی جاندا ہے اوتھے لوگاں دے درجات ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ جتھے یہ روحانی رزق دیتا جاندا ہے وہ جتنے لوگ بیٹھے ہون انہوں تے اللہ پاک اپنی رحمت کا صاحبان تم دے سبحان اللہ تسی تشریف فرماؤ میں تانوں کی دے رہا ہوں میں تواڈے واسطے کس چیز کا اہتمام کریں یہ جلسہ نہیں نام دے جلسے رہے لیکن حقیقتاً آج دے دن واسطے ایک فوڈ پوائنٹ کھول دیتا گیا سبحان اللہ چوئی صاحب یہ آج دے دن واسطے اتھے جتنی دیر تک جلسہ جاری ہے یہ روح دی غذا یہ فوڈ پوائنٹ جاری ہے اور اتنی دیر تک روحانی بالیدگی دا اہتمام ہے روحانی بالیدگی دا اہتمام ہو رہے ہیں دوستان محترم جتنے قرآن پڑھیا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے قرآن سکھایا جاتا ہے قرآن مقدس کے مفاہیم دسے جاتے ہیں قرآن مقدس کے حقائق دسے جاتے ہیں قرآن مقدس کے دقائق کھولے جاتے ہیں 4 انعام پہلا انعام کہ اللہ انہاں دے سکینہ نازل فرماتا ہے سبحان اللہ سوائے اس بندے دے جڑا ذہنی طور تے باغی نہیں یا جس نے سینے دے اندر غلاظت نہیں جس نے سینے دے اندر ہو گیا تعصب یا ذہن باقی ہوئے گا یا خود نفس باقی ہوئے گا یا ذہن دے اندر غلاظت ہوئے گی وہ دسترخوان تے بیٹھا بھی آدتا کرتا رہے کبھی سجے پہ کبھی کھبے پہ کبھی ادھر چوک دے کبھی ادھر چوک دے جس کو اللہ کریم نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی وہ جلسے بھی چاہتا ہے تو جلسے جو بیٹھ کے مصطفیٰ کریم دے سینے کا فیض لے کے جائے سبحان اللہ وہ جلسے چاہے گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے کا فیض لے کے جائے گا دوسرا انعام کیے غشیت الرحمہ ایک چھاتے جگہ تسی خود بنایا اچھا بنایا خوبصورت بنایا لیکن دسو اس چھاتے ہونے کسی اور چھاتی لوڑ سے کوئی نہیں ہوئی لیکن یہ تسا بنایا نا اللہ پاک تواڈے پروٹوکول دے اندر اس دا اپنا پیار دا اظہار ہے کہ وہ اپنے پیار دا اظہار کرتے ہیں تواڈے سر دے اوتے اور رحمت دا صاحبان بنتا ہے سبحان اللہ یار جس ہستی دی وجہ تو جتنے بہ کے تو اپنی روح دی بالیدگی دا اہتمام کریں مسجد میں جا کے قرآن پڑھیں کہ رب جس ہستی دے سینے دا فیض تینوں اس طرح عطا فرمائے کہ تیرے سر دے اوتے رب صاحبان لا دے رحمت دا کیا اس کی آمد تے خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں تائی میں کہنا سنو نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے یقیناً خوشی کرنی چاہیے دی کہنا چاہیے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت
ندی کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد خدا اہل سنتی کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد محمد یا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی یہ نام بڑا پیارا یہ بڑا خوبصورت نام ہے تو دوستانی محترم میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کریم دوسرا انعام یہ فرماتا ہے کہ تھوڑے سیرت ہوتے صاحبان انوی تنے چونکہ میں جڑا فرمان تلاوت کر رہے ہیں آسمان پھٹ سکتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے عالم دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے فاسق دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے محقق دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے مدقق دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے مفسر دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے محدث دی زبان تے جھوٹ آ سکتا ہے لیکن آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے محمد مصطفیٰ کی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکتی فرمایا جتھے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے لوگ تدارس قرآن کرن قرآن مقدس سکھن قرآن مقدس سکھان اللہ کریم انہاں تے انعام فرماندا ہے اور انہاں لوگاں دے سراں تے صاحبان رحمت تن دتا جاندا اے تے ان کسے نو اللہ پاک نگاہ بصیرت عطا فرمائے تو اپنے سر تے دیکھے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تسی اس کو تسی تسلیم کر دو کہ یہ پینسل ہے تو پین ہے پینسل تسلیم کر دو یہ تو سب ایک نہیں یہ تو مان لیں یہ میں بیکھا نا پھر آخر پینسل ہے ایک پاسے میرا نبی فرمائے کہ پینسل ہے کہ میں لاکھ واری بھی ویکھاں تے میں اپنے ویکھن تے اتنا اعتماد نہیں میں اپنے نبی دے بولن تے فقط اتنا اعتماد میں اپنی اکھاں نال لاکھ واری بھی ویکھاں تے میں اس گل تے اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان تے اعتماد ہے میرے آقا فرماتے ہیں تو صاحبان رحمت لے آنا چاہنے قرآن کھول کے بیٹھ سبحان اللہ حضرات محترم عیسیٰ اعلان فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ فرمایا جتنی دیر تک قرآن مقدس کو سکھان دا عمل جاری رہندے جتنی دیر تک یہ سلسلے جاری رہندے فرشتیاں دیاں جماعتاں دیاں سجے کھبے لوگاں کو اپنے دائرے دے اندر لے لیندیاں اپنے گھیرے دے اندر لے لیندیاں نے اے انہاں دی تعظیم میں تکریم میں جڑے لوگ قرآن مقدس دا فیض اپنے سینے دے اندر سمیٹتے ہیں حضرات محترم اللہ کریم نے فرشتوں دی ڈیوٹی لائی ہے فرشتے دے آمن دا اور کوئی مقصد نہیں صرف مقصد ہے تیرے احترام دا اظہار ہو جائے کہ تو اپنے روحانی رزق دا بندوبست کر رہے ہیں سبحان اللہ اور چوتھا انعام ایسا کیوں نہ جتنو بجت کر دی اس جتنو بجت کر دی فرمایا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ فرمایا چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے مقرب فرشتیاں کی موجودگی میں اس بندے دا ذکر کرتا ہے اس بندے دا ذکر کرتا ہے یار اللہ کریم کی زبان قدرت تے میرا تیرا ساڑھے کو جیاں دا نام آج جائے اس تو بڑی کرنوازی ہوتی کسی نے کیا سیدار کے قابل کہا اپنی نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے جتنی دیر تک تسی روحانی رزق کا احترام کر رہے ہو روح و تسکین تے وکری نصیب ہو رہی ہے نال اللہ کریم کی مہربانی یہ ہے کہ تسی زمین تے بیٹھے ہو فرش تے بیٹھے ہو عرش تے تواڈے ذکر چھیڑے اس دی لطافت نو سمیٹن واسطے اور اس کا مفہوم ذرا اور باتیں کرنے واسطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لینا چاہتا ہوں جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے آگ جلا دیتی گئی نمرود نے اہتمام کیتا
کئی میلاں دے اوتے اگ محیط اگ دے شعلے آسمان نال گلاں کر رہے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک دے اندر رکھیا گیا ابراہیم علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ اب بھی شکل دا ویلا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے نے نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگ دے اندر سٹ دیتا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم فرمایا اسی اگ نو حکم دے دیتا سی قلنا اسی کہہ دیتا یا نارو اے اگ کونی بردا و سلاما علی ابراہیم میرے ابراہیم تے ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا حضرات محترم حکمان دی دے سی بلند ہوندے نے تے شعلے نے لیکن بلند ہو کے گلاباں دے وچ ڈل جاندے نے گلشن بندا جا رہے ہیں اللہ کریم نے اگ دے شعلیاں نو پھلاں دے اندر تبدیل فرما دیتا فرشتہ جنت دے اندر بھیج دیتا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولے بیٹھ کے جناب خلیل نو مکی پہ جھل دے جس وقت اللہ نے اگ ٹھنڈی کی تھی نا ملا معین باعث کاشفی کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی چیخ نکل جس میں فرمایا نا قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا جناب ابراہیم کی چیخ نکل رہی اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل دشمن نے اب جلائی دوست نے گلزار بنائی ابراہیم نے خوش ہونے کا وقت ہے رومن کا وقت ہے جناب ابراہیم نے جنہی گل کی تھی اور تسی سارے ذہنی طور پہ آبادہ ہو تو اگلا جملہ میں کہاں کہہ سکتا مگر نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ اور صرف وہ بندہ سمجھے گا جس کو محبت دی لطافت نصیب ہے جس کو محبت کی نزاکت نصیب ہے جس کو محبت کی لطافت نصیب ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک کاش کہ جس وقت تو فرمایا نا یا نارو کبھی تو کہنا نا یا ابراہیم ہو تیری زبان قدرت سے میرا نام ہوندہ اور میں جل لیا ہوں کاش کہ تیرا میرے سخن میرے پاس ہوندہ تو کہتا یا نارو کی جگہ تھے یا ابراہیم ہو کہہ دیا ہوندہ تو میں نے پکار دیا ہوندہ اور میں تیرے پیار میں چل لیا ہوں اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل ایک اگنونی سعادت تے تیری وجہ سے نصیب ہوئی ہے اگر اس مجھے مخاطبت نہ شرف کس طرح نصیب ہونا سی ابراہیم میں اس کو نوازے ہے تیری وجہ تو نوازے ہے دوستان محترم اللہ کریم کی زبان قدرت تے اسے گناہگار بندے دا نہ آ جانا ساڑھے جے گناہگار بندے دا یہ تے گالی بہت اچھی ہو جاتی اتھے تے حضرت خلیل دا نہ آوے تے وہ بجت کرتے اتھے تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو میراج تے گئے اللہ نے فرمایا بیما اشرفو کا یا محمد میرے سونے محمد 10 میں تنو کیڑے نام یاد کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 سنے ہیں تنو کیڑے نام یاد کر میں تو تنو یا ایوہ المزمل کہہ کے بھی پکارے ہیں یا ایوہ المدثر کہہ کے بھی پکارے ہیں یاسین کہہ کے بھی پکارے ہیں طٰہٰ کہہ کے بھی پکارے ہیں سنیا 10 تنو کیڑے نام یاد کرام اللہ کریم نے پیارے حبیب بولے شرفنی بے نسبتی الیک بالعبودیت جیڑی میری تیرے نال نسبت نہ بندگی دی اگے تے میں صرف سجدے چ رکھ کے کہندا سنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ آج تو مہربانی فرمانا میں آخو میرے بندے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آخ نہ سنیا ہو میرے بندے میرے دوستو ایک بندہ مومن دا نام زبان قدرت آنا چھوٹی گل نہیں یہ جڑا رزق رب نے تانوں پہلی گل تے یہ ہے کہ سینہ مصطفیٰ وچ رکھ کے عطا فرمایا اس کی لطافت کو اسی بھول نہیں سکتے کبھی بھی نہیں بھول سکتے کبھی بھی نہیں بھول سکتے کبھی بھی نہیں بھول سکتے یار سانو رزق دینا سی سونے نے رازق کے رزاق کے رزق عطا فرمان والا ہے سارے دس
کتنی ارباں خدمہ پہلے مخلوق نہیں گزر گئی، انہوں نے تختیاں پہ رکھ کے ایتول اللہ ایتول اللہ ایتول اللہ ایتول اللہ، لیکن جب ساری باری آئی امت مصطفیٰ دی باری آئی فرمایا نہیں ایتھے رکھا سینے مصطفیٰ بجھ پھر اس سینے تو سفر کر کے انہیں آ کے زبان چومی، زبان چوم کے انہیں پھر ہونٹ چومے کھڑی والا بابا پہ ویکھدا سی کہ تصور دی آنکھ نال انہاں ترجمہ کیتا فرماندے نے کچھ سواد نہ مسری اندر سبحان اللہ کچھ سواد نہ مسری اندر تے کھڑاوی چکھ لٹیاں او انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں سبحان اللہ اردو والا کہنے کو سکھلا کے رنگ تھے ساتوں اس کے لہجے میں یار کو سکھلا کے رنگ تھے ساتوں اس کے لہجے میں ساری دنیا بھول گئی ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا حضرات محترم وہ جڑا رزق رب نے عطا فرمایا ہے انہوں ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے انہوں سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس رزق کچھ کیا گیا ہے کہ تیری روح دی زندگی یہ ہے کہ غیبت نہ کیتا کر تیری روح دی زندگی وچ یہ ہے کہ بیمار نہیں ہوئے گی جھوٹ تو بچیا کر بیمار اگر اس کو بیماری تو بچانا چاہنا ہے اپنی روح نو غیبت تو بچا جھوٹ تو بچا زبان برا نہ سوچا کر لوگوں کے بارے میں روح ٹھیک رہے گی ملاوٹ نہ کیتا کر روح ٹھیک رہے گی کسی نے برا نہ بولیا کر تیری روح ٹھیک رہے گی لوگوں نے رستے میں کٹے نہ سوچا کر تیری روح ٹھیک رہے گی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ کام ایسے ہیں جنہاں نال روح بیمار ہوتی اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہاں نال روح کی زندگی خطرے چ پہ جاتی روحانی طور پہ بندہ مردہ ہو جاتا ہے روحانی طور پہ بندہ مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ چلتا پھرتا بھی رہتا ہے ظاہری طور پہ لوگ سمجھتے ہیں چل پھرتے ہیں لیکن ہوتا مردہ ہے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے چل پھر رہے سن رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى محبوب یہ مردہ یہ چلتی پھرتی لاشیں چلتے پھرتے لاشیں سونے آئی چلتے پھرتے لاشیں حالانکہ میڈیکل کرواؤ تو میڈیکل سائنس آخری کی ٹھیک ٹھاک میں کھاندے پیندے چلتے پھرتے اس واسطے دوستان محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا عمل ایسا ہے کہ روح دی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے شرک ایسا عمل ہے جتنا روح دی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تے باقی بیماریاں ایسی ہیں جنہاں روح بیمار ہوندی تے اس روح نو قوی رکھن واسطے مضبوط رکھن واسطے ضروری ہے کہ وکھرے ہویا کر اللہ دا ذکر کریا سبحان اللہ سبحان اللہ رات نو اٹھیا کر مصلی ڈا کے اپنے رب نو یاد کیتا کر دنیا ستی ہوئے تیری زبان تے ہوئے تیری زبان تے لغمہ محبت جاری ہوئے تم بول جاؤ میں وچھڑی روز مثال سیونی میں وچھڑی روز مثال سیو پئی
نالے چرخا کرتا نالے یاد کرا نالے چرخا کرتا نالے یاد کرا پئی نام ماہی دا جپنیاں بکریاں بگیا کر اللہ کا ذکر کریا کر روح اور مضبوط ہو جائے گی حضرات محترم ایتھے ایک چیز اور عرض کرنی باقی رہ گئی تے اسے تے گل ختم کرا اللہ نے جتھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے وچ امت دا روحانی رزق رکھیا ہے نا صرف سینے وچ نہیں رکھیا اللہ نے پورے سراپے وچ روحانی رزق رکھیا سبحان اللہ لیکن یہ وقت اور روحانی جڑا سینے وچ رزق سی وہ تے تقسیم ہو گیا کہ لوگاں نوں مل گیا جڑا پورے سراپے دا رزق سی نا جڑا سراپے وچ ملنا سی وہ صحابہ کرام نوں صرف نصیب اگر تو نیند نہ آئی ہوئے تو میں بڑی عام گل کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا روئے زمین صدر اعظم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوبصورت لوگاں نال بھر جان اگلا جملہ آخر تو پہلے میں چاہنا کہ تسی ذرا تھوڑا جے ریسٹ بھی چاہ جاؤ گل بڑی بھاری اور وزنی کرنا چاہتا ہوں صدر اعظم جناب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوبصورت اشاق نال صدر اعظم بری جان صحابی رسول کا ایک لہجہ پاک نبی دے چہرے کو دیکھنا وہ پوری صدر اعظم دے لوگ اس مقام کو نہیں پہنچتے جتنے صحابی ایک لہجے وچ پہنچے سبحان اللہ اتنے بہت سارے مفاہیم اخذ ہوتے ہیں یا جس ہستی نو ایک لمحہ ویکھن والا ایمان دی اکھ نال ویکھن والا اور پھر اس کا وصال بھی ہو جائے ایک لمحے نال اگر ویکھن والا کوئی اتنا بلندی تے چلا جاتا ہے کہ بعد میں جان والا بہت سارے لوگ رل کے بھی ادھر پھر نہیں پہنچ سکتے اس سونے نبی دی مثل کون ہو سبحان اللہ بے شک اس سونے نبی دی مثل نو کون پہنچ سکتا ہے اسے واسطے تے رب نے انہاں خوشبخت عورتاں دی شان میں بیان فرمائی فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء میرے نبی دے حرم میں جان والی خوشبخت عورتوں زمانے دی عورتاں تواڈے نال نہیں مقابلہ کر سکتی زمانے دی عورتوں تواڈے نال مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں تانوں اللہ نے جو شرف عطا فرمائے یہ تواڈا ہی شرف ہے یہ تواڈا ہی مقام ہے تواڈا ہی مرتبہ ہے حضرات محترم ویسے اس تے ہن گلاں تے بہت ساری ہیں ایک ہی کر کے کرتے جائیے تے بہت ساری تفصیل ہو جائے گل ایک گل اور بھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنیاں بھی قوماں تے جتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے نماز روح دا رزق ہے کہ نہیں تو جانا پہنتا سی کسی دوسرے چک وچ کسی 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا سفر کر کے مصطفیٰ نے آ کے دھرتی تے پیر رکھیا میرے نبی دے قدماں دی برکت نال رب نے ساری زمین مسجد بنا دی ساری زمین مسجد بن گئی کی مطلب یہ مطلب ہے کہ جگہ جگہ تے روح دی بالیدگی دے سامان دے بازار نہ جتھے دل ہے تو کر لیا گلاں کر لیا کر جتھے تیری مرضی آ جائے نا تو تو چاہے میرے نال گلاں کرنیاں تے جتھے دل ہے کھلو جایا کر اس واسطے کہ آمینہ دے لال نے آ کے سہولتاں جو بڑیاں دل سے اگر کسی اللہ کریم فطرت سلیمہ عطا فرمائے تو پھر اس تے دلائل کی لوڑ ہی نہیں کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے اگلے دن ایک بڑی خوبصورت پوسٹ پڑھی سوال لکھا سی کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو اگوں ایک عاشق رسول بولیا اس کا کیا ہماری قسمت میں لکھا تینوں جڑا رولا ہے تو اپنا بال ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم منا رہے ہیں میں نچوڑ تھوڑی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے
جڑا تمہیں جسم کا رزق لگتا ہے، کوئی لقمہ ایسا نہیں جڑا حضور کی برکت لے کے نہیں آتا۔ پانی کا گھٹ بھی ہوتا لقمہ لو، ہمیں مکئی کھاؤ، ہمیں جو کھاؤ، ہمیں آلو بخارا کھاؤ، ہمیں ام کھاؤ، ہمیں امرود کھاؤ، ہمیں مالدہ کھاؤ، جو مرضی ہے سونے کھا، لیکن جو بھی ہے نا اللہ نے دل اپنے نبی کے نام کی برکت سے روح دی کہانی کرونی میں تھوڑے سامنے کھول کے رکھ دیتی کہ تمہیں رزق لبا کتوں گے، سر چشمہ اللہ کیڑا ہے، کتوں اللہ پاک نے یہ سوغات عطا فرمائی۔ اتنے خوشبخت لوگوں کو اللہ نے اس نعمت پہ کتنا شکر کرنا چاہیے ہے۔ سانو یہ اسی چنڈیاں جڑیاں لانے کاغذاں دی چنڈیاں لانے، سچی گل ہے کہ حق تے تاں ادا اس طرح بھی حق نہیں ادا ہوندا کہ اسی دل کٹ کے دی چنڈیاں بنا کے لا سبحان اللہ، اسی اپنے دل کٹ کے ادھر دی چنڈیاں بنا کے لا بھی حق پھر بھی نہیں ادا ہوندا۔ لیکن ایک گل دوستو بڑی عام گل ہے کہ حق تاں ادا ہوندا ہے یا کم از کم کچھ نہ کچھ ادائیگی ضرور اس طرح ہو جاتی کہ اسی سونے کا پیغام یاد کریے، بے شک، ملاوٹ اسی طرح کریے، دغا اسی طرح کریے، فساد اسی طرح کریے، غیبت اسی طرح کریے، جھوٹ پونے رکھیے، لوگوں کو دھوکا اسی طرح دیئے، لوگوں نے بننے اسی بائیے، زمینہ تے قبضے اسی کریے، سارے کام کر کے تے پھر میلاد منانے دی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ میلاد منانا تے پھر کم از کم وہ جنی خوبصورتی ہے نا سونے دی ذات وچ، وہ تو سوغات لے تے اپنی زندگی جو سمو ڈیل تاکہ صفت اللہ دا رنگ تیرے پہ چڑھے، سبحان اللہ، تینوں برکت نصیب ہو جائے، زندگی چھ انقلاب پیدا ہوئے۔ اللہ کریم توفیقات نہ نوازے، وما علیہ الا البلاغ۔